اللهم صل على رسولك الكريم اما بعد باب استقراض الابل، یہ باب ہے اونٹ قرض لینے کے بارے میں۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا ابو الولید نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا شعبہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی سلمہ بن کوہیل نے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو سلمہ کو سنا منا میں، وہ بیان کر رہے تھے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے کہ بے شک ایک آدمی تقاضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاغلظ له، اس نے اپنے قرض کا مطالبہ کیا اللہ کے رسول سے اور آپ کے لیے سختی کی۔ فہم به اصحابہ، پس ارادہ کیا اس بندے کو پکڑنے کا صحابہ کرام نے۔ فقال دعوه، آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو۔ فإن لصاحب الحق مقالا، بے شک جس کا حق ہوتا ہے اس کو بات کہنے کا اختیار ہے۔ اشتروا له بعیرا، اس کے لیے ایک اونٹ خریدو، فاعطوه ایاہ، وہ اونٹ اس کو دے دو۔ قالوا لا نجد الا افضل من سنه، انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہمیں اس کے اونٹ کی عمر سے افضل اونٹ مل رہا ہے۔ قال اشتروه فاعطوه ایاہ، آپ نے فرمایا کہ وہ اس کے لیے خریدو، اس اونٹ کو خریدو اور اس کو دے دو۔ فإن خیرکم احسنکم قضاء، بے شک تم میں سے بہترین وہ ہے جو ادائیگی میں سب سے اچھا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بندے سے اونٹ ادھار لیا، وہ بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سختی سے مطالبہ کرنے لگا میرا اونٹ واپس کرو۔ اس کے انداز پر صحابہ کرام کو غصہ آیا، انہوں نے چاہا کہ اس بندے کو پکڑے یا زبان سے یا ہاتھوں سے اس کو اذیت دیں۔ یہ کیسے اللہ کے رسول سے بات کر رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوڑ دو، جس کا حق ہوتا ہے، جس نے کچھ لینا ہوتا ہے وہ بات کر سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تم اس طرح کرو، اس کے لیے اونٹ کوئی تلاش کرو، اونٹ خریدو جو اس کو واپس کرے۔ صحابہ کرام گئے، اس کا جتنی عمر کا اونٹ تھا اس سے بہتر بڑی عمر کا اونٹ مل رہا تھا۔ کہا اللہ کے رسول اس کی اونٹ کی عمر کا ہم عمر تو نہیں مل رہا۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، لے لو۔ ان خیرکم احسنکم قضاء، تم میں سے بہترین وہ ہے جو ادائیگی میں سب سے اچھا ہے، لے لو، بڑی عمر کا ہی دے دو اس کو، ہم ادائیگی میں اچھے شمار کیے گئے۔ اس حدیث میں چند باتیں ہیں۔ پہلا مسئلہ سمجھے، شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جب دو ہم جنس چیزوں کا تبادلہ ہو، دو ہم جنس چیزوں کا، تو اس میں دو شرطیں آپ نے پیچھے پڑھی سنی۔ ایک دونوں میں برابری ہونی چاہیے اور دونوں نقد و نقد ہونی چاہیے۔ ان میں سے اگر ایک شرط بھی پوری نہیں تو یہ سود ہے جو ناجائز ہو جائے گا۔ سونے کی سونے سے بیع ہے تو برابر بھی ہونی چاہیے اور نقد ہونی چاہیے۔ اگر نقد نہیں ہے، ایک طرف ادھار ہے ایک طرف نقد ہے، یہ سود ہے۔ اگر کمی بیشی ہو گئی، ایک طرف زیادہ ہے دوسری طرف کم ہے، یہ بھی سود ہو گیا۔ البتہ جانوروں کے اندر، غلاموں کے اندر یہ دونوں شرطیں نہیں ہیں، ادھر ادھار بھی ہو سکتا ہے اور ادھر کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے۔ اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بندے نے اونٹ آپ کو ادھار دیا، جب واپس کرنے کی باری آئی تو آپ کے پاس اس سے بہتر اونٹ تھا، آپ نے فرمایا دے دو کوئی بات نہیں۔ تو یہ دلیل ہے کہ یہاں پر وہ سود نہیں چلے گا۔ اسی طرح حدیث کے اندر آتا ہے کہ صحابی کہتا ہے اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا کہ اونٹ اکٹھے کرو اور لوگوں سے کہہ دو جو ایک ایک اونٹ دے گا، جب صدقے کے اونٹ آئیں گے ہم اس کو دو دو واپس کریں گے۔ اسی طرح آپ نے غلاموں کی بیع کرتے وقت ایک کے بدلے دو غلام یہ بھی کیا ہے۔
البتہ وہ جو برابری کی شرط ہے اور نقد کی شرط ہے وہ ان ہم جنس چیزوں کے اندر ہے جو 6 حدیث کے اندر ذکر ہوئی ہیں، اس سے ملتی جلتی جو چیزیں ہیں۔ جانور اس سے مستثنا ہے، غلام اس سے مستثنا ہے، لونڈیاں اس سے مستثنا ہیں، ان میں یہ شرط نہیں ہے ضروری۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا مسئلہ یہ۔ دوسری بات، آپ نے کسی بندے سے قرض لیا، قرض لیتے وقت آپ نے کہا یہ پیسے میں تم کو جو ہے وہ 1 لاکھ روپیہ لے رہا ہوں، 1 لاکھ روپے میں آپ کو واپس کر دوں گا۔ اب واپس کرتے وقت آپ 1,01,000 روپیہ واپس کرتے ہیں، یا 2,000 اوپر کر دیتے ہیں، 5,000 اوپر کر دیتے ہیں، یہ جائز ہے۔ لیکن شرط یہ ہے، یہ قرض لیتے وقت بات نہ ہو کہ میں تمہیں زیادہ دوں گا، نہ وہاں پر طے ہو۔ اگر طے ہو گیا تو سود ہے، شرط لگ گئی نا، وہ آپ کا احسان ہے۔ 1 لاکھ روپیہ کسی نے دیا، آپ 2-4 ہزار اس کو اوپر رکھ کے کہتے ہیں بھائی آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے میرے ساتھ احسان کیا، یہ کیا ہے اوپر، یہ میں اپنی خوشی سے دے رہا ہوں، یہ جائز ہے، یہ احسان ہے۔ کیوں؟ حدیث میں آتا ہے ان خیرکم احسنکم قضاء، تم میں سے بہتر وہ جو ادائیگی میں اچھا ہے۔ البتہ اگر اس نے کہا، اگر امید بھی ہو کہ اس کو قرض دیں گے تو یہ بندہ اوپر کچھ نہ کچھ ضرور دے گا، تو پھر بھی درست نہیں، یہ بھی سود سے ملا۔ بندے سے یہ شرط بھی نہ ہو کہ تو نے مجھے زیادہ دینا ہے، اور پھر بندہ ویسے ہی احسان کے طور پر دے دے، یہ جائز ہے۔ البتہ جو سود، جو بینکاری کا نظام ہے، اس میں تو شرط طے ہوتی ہے، اس میں شرط لکھی جاتی ہے کہ اتنے فیصد آپ نے اوپر دینا، آپ کی رقم جو مرضی ہو آپ نے اتنے فیصد اوپر دینا ہے، وہ حرام ہے، وہ ناجائز ہے، وہ ظلم ہے۔ یہاں پر اپنی خوشی سے کوئی زائد دیتا ہے، یہ ٹھیک ہے، اس کی دلیل ایک یہ حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی عمر کا اونٹ اس سے لیا تھا، اتنی عمر سے بڑی عمر کا اونٹ آپ کے پاس تھا، آپ نے فرمایا دے دو، تم میں سے بہتر وہ ہے جو ادائیگی میں بہتر ہے۔ تو لہذا یہ ایسی صورت میں احسان کرنا جائز ہے۔ تیسری بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ ادھار لینا جائز ہے، اگرچہ آپ نے پناہ بھی مانگی ہے لیکن ضرورت کے وقت ادھار لیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھار لیا، اور عقیدے کی بات بھی سمجھ آتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں مختار کل تھے، زمین و آسمان آپ کے پاس تھا، سارے خزانے آپ کے پاس تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں سے ادھار لے کر اپنی ضروریات پوری کرتے تھے، حتیٰ کہ لوگ بعض دفعہ بات کرنے کے انداز میں بھی سختی کر جاتے تھے۔ اور ایک حدیث یہاں سے یہ بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر کسی سے قرض کا مطالبہ کرنا ہو تو اچھے انداز سے کرنا چاہیے، غلط انداز سے جا کر کسی کی تذلیل کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اہل علم نے لکھا، حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا، اگر امام وقت یعنی امام سے مراد یہاں پر خلیفہ اور حاکم ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی بندہ بے ادبی سے بات کرتا ہے تو اس کو سزا دی جائے گی۔ ہاں خلیفہ خود معاف کر دے تو کر دے، جس طرح صحابہ کرام اس کو مارنے لگے تھے کہ تو بات کیسے کر رہا ہے اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی نے خود ہی چھڑوا دیا، نہیں چھوڑ دو۔ اور یہ بات بھی معلوم ہوئی اس حدیث سے، جس نے قرض لینا ہو وہ کوئی نہ کوئی بات کر سکتا ہے، لیکن کرے آداب کے ساتھ، اچھے طریقے سے، ایسا نہ ہو کہ اپنی کی ہوئی نیکی کو ضائع کر لے۔ اور جس سے قرض لینا اس کی بھی 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ بندے کے پاس قرض ہے، دے نہیں رہا، پیسے ہیں دے نہیں رہا، اس کے ساتھ زبان اور استعمال کی جا سکتی ہے، شرعاً جائز ہے۔ دوسری صورت ہے کہ بندے کے پاس ہے ہی نہیں، اب اس کے ساتھ ایسی زبان استعمال کرنا بالکل غلط ہے، اس میں اس کے ساتھ گزارا ہی کرنا پڑے گا آپ کو، جو مرضی ہو جائے۔ تو یہ 2 صورتیں الگ الگ ہیں۔ بہرحال اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تقاضا کرتے وقت انسان کو بڑے اچھے انداز سے اپنا مطالبہ کرنا چاہیے، میرے پیسے آپ کی طرف۔ یہ بندہ کون تھا؟ یہ دیہاتی آدمی تھا جس نے آپ سے پیسے لینے تھے، اونٹ لینا تھا، تو اس نے آ کر اس طریقے سے بات کی، اور یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع، آپ کی حلم، بردباری، برداشت کرنا بھی معلوم ہوتا ہے۔ کس طریقے سے آ کر اس نے بات کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سختی سے اس کو جواب نہیں دیا،
آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم اس کے لیے اونٹ تلاش کرو. بعض روایات میں آتا ہے کہ صدقے کے اونٹ آ گئے اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ خریدنے کے لیے نکلے. تو اس میں یہی ہے خریدنے کے لیے نکلے لیکن پھر صدقے کا اونٹ آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ میں سے اس کی ادائیگی کر دی. اس طرح کے 2-3 واقعات حدیث کی کتابوں میں آتے ہیں. ممکن ہے وہ ایک واقعہ ہو, ممکن ہے وہ مختلف واقعات ہوں. بہرحال یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق تھا کہ ادائیگی کے اندر جو تھے آپ وسیع ظرف تھے, تنگی کا مظاہرہ آپ نہیں کیا کرتے تھے. یہاں پر احناف کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے. اس کا مسئلہ سمجھ لیجیے. وہ کہتے ہیں جی ادھار حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے جانور کے ساتھ ادھار بیع سے منع کیا. وہ کہتے ہیں اس میں بھی برابری ہونی چاہیے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ جو منع ہے وہ اس صورت میں ہے کہ جب دونوں طرف ادھار ہو, دونوں طرف ادھار ہو. وہ بندہ کہ میں تمہیں اپنا جانور بیچتا ہوں, ٹھیک ہے 1 سال بعد دوں گا. وہ بھی کہتا ہے میں تمہیں اپنا جانور بیچتا ہوں, اتنے کا بیچتا ہوں, 1 سال بعد دوں گا. یہ ایک ہوائی سودا ہے جس کا وجود ہی کوئی نہیں ہے. یہ درست نہیں ہے. باقی اگر ایک بندے کے پاس ایک موقع پر چیز ہے دوسرے کے پاس نہیں ہے تو یہ جائز ہے, یہ ہو سکتا ہے یہاں پر. تو یہ ہے اس حدیث سے معلوم ہونے والے کچھ مسائل. باقی انشاءاللہ العزیز مزید جو ہے اس مسئلے پر وہ آئندہ دروس کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. حدیث نمبر 2390.